دیکھیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے جو میٹھا بھی ہے اور ترش بھی ہے، تو سوچے بغیر آپ جواب دے دیں کہ وہ اپنے اہلیہ کی باتیں۔ ایک والد کا اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور ہر سہولت دینا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں ایک حسن پرست ہوں یا ایک محبت کرنے والا انسان ہوں، لیکن مجھے جمعیت نے موقع نہیں دیا اس طرح ادھر ادھر بھٹکنے کا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اب دیکھیے، ایک طالب علم یا ایک لڑکپن میں انسان چاہتا ہے نا کہ میں فلم دیکھ لوں کہ اس میں چاہتا ہے۔ ہوا کیا ہے، لیکن ہمیں وہ بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اچھا اچھا، اور بعد میں میچور ہو گئے تو پھر تو بعد میں شادی بالکل کب کی ذرا صاحب؟ شادی کے پھر کب کی؟ شادی بھی پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، اچھا 1992 میں کر لی۔ اچھا اچھا اچھا، وہ پسند کی شادی کی یا گھر والوں نے کہا دیا کہ بھئی یہ اسرار صاحب یہ آپ کی بیوی عائش ہے؟ یہ پسند اور ناپسند کا بھی مجھے موقع نہیں ملا۔ ہم نے والدین سے کہا کہ ہمیں نہ چھیڑو، اچھا مجھے منع نہ کرو اپنے کاموں سے، باقی آپ کو جو مرضی ہو لے آئیں۔ اچھا اچھا، اور اس لیے بعد میں میرے والدین مجھ سے کوئی گلہ بھی نہیں کرتے تھے۔ کیسی گزری شادی؟ بھابھی نے کبھی شکوہ کیا ہو کہ یہ یار یہ کس مولوی کے ساتھ مجھے شادی کروا دی، یہ کن چکروں، یہ تو ہر وقت اپنے تنظیمی سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسی گزری دیکھیے، شادی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے جو میٹھا بھی ہے اور ترش بھی ہے، تو سوچے بغیر آپ جواب دے دیں کہ وہ اپنے اہلیہ کی باتیں، ہاں جو ایک لمحے میٹھی بھی ہے اور ہاں اگلے ہاں، لمحے ترش ایسے اور تلخ بھی ہے۔ تو یہی تو حسن ہے کہ صبح کے وقت پریشان اور عصر کے وقت پھر راضی۔ راضی۔ تو یہ گلہ تو ہر عورت کو ہے کہ ان کا شوہر ان کو ٹائم نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ 2 گھنٹے دے تو پھر 4 گھنٹوں کا مطالبہ، 4 گھنٹے ایسے دے تو پھر 8 گھنٹوں کا مطالبہ۔ کس لیکن بات پہ وقت پہ ہی جھگڑا ہوتا ہے؟ کبھی بیوی سے کبھی جھگڑا ہوتا تو وقت پہ ہی ہوتا تھا کہ وقت نہیں دیتے؟ ویسے ہی اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس پہ تو جھگڑا نہیں ہوا کہ آپ نے ہمیں دنیا کی سہولیات نہیں دی۔ اچھا ہاں، لیکن اس پہ ضرور ہوا ہے کہ بچوں کو وقت دیا کرو، گھر کو وقت دیا کرو۔ اور پھر 1 سال نہیں تھا، پھر 2 سال نہیں تھے، ایک زندگی ایسی ہماری گزری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنے اہلیہ کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ سختی، تکلیف اور ہر طرح کی زندگی برداشت کی۔ اگر وہ یہ نہ کرتی اور بچوں کی پرورش کا ذمہ وہ نہ اٹھاتی تو شاید میں جماعت کا یہ کام نہ کرتا، لیکن اس نے پورا بوجھ اٹھایا ہے اور مجھ سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی سادگی بتاتے ہیں کہ آپ نے سادہ زندگی گزاری، ایک دیہاتی پس منظر تھا، اسی سادگی میں ایک پوری زندگی گزار دی، میں بینگ ایک دنیا دار سا شخص ہے، آپ پہ اعتراض کرتا ہوں۔ دنیا حاصل کرنا کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ کیا آسائشات اسلام نے منع کی ہیں؟ اگر منع نہیں کی تو سراج صاحب آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو وہ آسائشات لے کے دینے میں مدد کیوں نہیں کی؟ ایک والد کا اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت اور ہر سہولت دینا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ سب سے بڑا حق جو ہے والدین پر بچوں کا، ان کی اچھی تربیت ہے اور بہترین تعلیم ہے۔ باقی دنیا میں جو حصہ ہے یہ ہر آدمی اپنی تقدیر میں ساتھ لاتا ہے، نہ اس میں آپ کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے طارق خان، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس میں آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ اس سیارے کا ہے نہیں، آپ ایک اور سیارے کے باشندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سیارے میں پھینکا ہے آپ کی کسی جرم کے نتیجے میں، اور یہاں 2 طرح کے جاندار ہے۔ ایک ہے یہ جو عام جانور، بھیڑ، بکری، مرغی، لومڑی، شیر، اونٹ، ہاتھی، وہ یہاں خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ زمین پر سوتا ہے، پتھر پر سوتا ہے، درخت کے ساتھ، اس کو نیند آتی ہے، انسان کو نیند نہیں آتا جب تک ایک آرام دہ چارپائی پر پھر اس پہ لحاف ڈال کر چادر اڑ کر نہ سوئیں، اس لیے کہ آپ اس سیارے کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو اگر بازار کے چوکیدار بھی بنا لے پریشان ہوتا ہے،
لیکن اس بازار کا اگر مالک بنا لے تو بھی یہ انسان پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی میں بھی یہ تنگ ہو جاتا ہے، سردی میں بھی، لیکن جو یہاں کے باقی جانور ہے نہ گرمی میں تنگ ہوتا ہے نہ سردی میں، اس لیے کہ ان کے جسم کے اندر ایک خودکار ٹیمپریچر سسٹم ہے جو ہر موسم کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ شلوار کا، قمیص کا، چادر کا، کوٹ کا محتاج نہیں ہے۔ جبکہ انسان چونکہ یہاں کا اصلی باشندہ نہیں ہے تو اس کو ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تنہائی میں بھی تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ 1000 10,000 لوگوں کے مجمع میں بیٹھ جائے تو اور بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو یہاں کے اپنے جاندار ہے باقی، وہ تنہا بھی خوشحال ہوتا ہے، وہ لاکھوں چونٹیاں اکٹھے ہوتے ہیں، پرندے اکٹھے ہوتے ہیں، جنگل کے درندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ تنگ نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں انسان ہر وقت خوف میں رہتا ہے، چوکیدار رکھتا ہے خوف کی وجہ سے۔ اچھا، رات کو فکر کرتا ہے کہ کل میں کیا کہوں گا اور پرسوں کیا کہوں گا، جبکہ باقی جانوروں کو یہ فکر نہیں ہوتا ہے۔ حال یہ ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے، یعنی آپ کے معدے میں کتنا آتا ہے؟ 2.5 کلو ہی آتا ہوگا نا جی؟ بہت زیادہ، 2.5 کلو ویسے جی 2.5 کلو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ ہاتھی کو دیکھے، اونٹ کو دیکھے، بھینس کو دیکھے، گھوڑے کو دیکھے، اتنا بڑا معدہ ہے، لیکن پھر بھی طارق خان اس کو کوئی فکر نہیں ہے کل کا۔ اور آپ رات اس کو دیکھے تو اس کا بڑا پیٹ بھی اتنا ہی بھر چکا ہوتا ہے اور آپ کا چھوٹا بھی، لیکن پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح یہ باقی جانور پیدا ہوتے ہیں نا جی، وہ فوری طور پر دانہ چگنے میں مصروف ہوتا ہے، شیر کا بیٹا جو ہے وہ گوشت کھانے میں، لیکن انسان 2-3 سال تک ماں کے گود سے اتر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سیارے کا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں جو خوراکیں ہیں، گھاس ہے، چارہ ہے، گوشت ہے، یہ باقی جانور بغیر کسی محنت کی اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں اور ہضم ہو جاتے ہیں۔ انسان بیچارہ یعنی گندم کا دانہ ڈالتا ہے، پھر پودا بنتا ہے، پھر دانے آتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر خشک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کٹائی کر کے پھر تندور میں لاتے ہیں، پھر آٹا بناتے ہیں، آٹا کے بعد پھر پانی ڈالتا ہے، پھر گھونتا ہے، پھر تیار ہو جاتا ہے تندور میں، تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر دانتوں سے چبا کر پھر معدے میں ڈالتا ہے باقی جانور۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے نا، یہ اس کے لیے یہ بطور سزا یہاں پر موجود ہے۔ میں عرض کروں کہ پھر انسان اس ماحول سے نکلنے کا ایک کوشش بھی کرتا ہے مسلسل، یہ اڑنا چاہتا ہے، اڑ نہیں سکتا ہے تو جہاز ایجاد کرتا ہے، یہ تیز دوڑنا چاہتے ہیں تاکہ مشرق سے مغرب تک پہنچے، نہیں جا سکتا ہے، تک جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ موٹر ایجاد کرتا ہے۔ یعنی اس کے ڈی این اے میں جس سیارے سے اس کو یہاں لایا گیا ہے، اس طرح ماحول کریٹ کرنے کا ایک خواہش موجود ہے، لیکن اللہ نے پھر ان کو پاؤں سے باندھا ہے۔ ہر انسان کے کندھے پر 200 ٹن سے زیادہ ایک دباؤ ہے، آپ اس کو کشش ثقل کہہ سکتے ہیں۔ یہ اڑ نہیں سکتا ہے، یہ تیز دوڑتا ہے تو تک جاتا ہے، یہ اس لیے کہ یہاں کا جو ماحول اس کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے جب اس سچویشن پہ قرآن کو دیکھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں ڈالا ہے۔ ہم نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھا تو فرمایا ہے کہ یہ مومن کے لیے سجن ہے، جیل خانہ ہے، اس لیے ہر دن یہ خوف میں ہوتا ہے کل کے لیے۔ کبھی جانور کو آپ نے اس خوف میں محسوس نہیں کیا ہوگا۔ یہ شہزادہ ہے، یہ جو انسان ہے نا، طارق خان ایک شہزادہ ہے، اور یہ شہزادہ جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ منہ کی طرف سے بھی خوش نہیں ہوتا ہے، نہ آپ اس کو کھلائیں یہ خوش نہیں ہوتا ہے، یہ کانوں کی طرف سے خوش رہتا ہے۔ پارسی کا ایک شعر ہے
کہ جانور فربشود از راہ نوش، جانور جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے خوراک کے ذریعے، آدمی فربشود از راہ گوش، اور جو آدمی ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے کانوں کی طرف سے۔ تو آپ کو کسی نے اچھا کھانا کھلایا لیکن ساتھ آپ کو کہا کہ بزدل، گدے، کتے، آپ کا معدہ فوری طور پر ریئیکٹ کرتا ہے، قے کرنے لگتا ہے کہ کاش میں یہ کھانا ہی نہ کھاتا۔ لیکن وہی الفاظ آپ ایک گدے کو استعمال کرے، گھوڑے کو، کتے کو، لیکن آپ اس کو کھلائیں بس وہ خوش رہتا ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اس انسان کے لیے نہیں ہے، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دنیا بنائی ہے۔ انسان ایسا شہزادہ ہے، یہ جو قتل ہے، مار داڑ ہے، چیر پاڑ ہے، خون بہانا ہے، یہ بھی یہ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو یہاں جانوروں کے ساتھ رہ کر بلیوں کا، کتوں کا، گدوں کا، شہروں کا، لومڑیوں کے عادات ان کے اندر آ گئے، اس نے ان سے اثر لیا، ورنہ یہ انسان بہت شہزادہ ہے، یہ ایک پرامن ہے۔ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ اتنی بڑی کہانی اس لیے بیان کی کہ اگر انسان جتنا بھی وسائل اکٹھا کرے، اور جس کے ساتھ زیادہ وسائل ہے اس دنیا میں، اس پاکستان میں، باہر نہیں جا سکتے، اب ان پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے بات کرے، اس کو رات نیند نہیں آتی،